إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال عز من قائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال عز من قائل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز من قائل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة إلى آخر الحديث. برادران اسلام، دیدی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے بہت ساری نیکیوں کے مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو میسر آتے ہیں. یہ مواقع خصوصیت کے ساتھ میسر آتے ہیں، ورنہ یہ عبادتیں، یہ اعمال صالحہ اور یہ نیکی کے کام سال کے دیگر ایام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور ان نیکی کے کاموں کو ہم سال کے کسی بھی مہینے میں، کسی بھی ہفتے میں، یومیہ، ہر وقت بھی ہم بہت کچھ ان عبادات میں سے کر سکتے ہیں، اور اس کی مشروعیت کسی نہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں موجود ہے. لیکن ماہ رمضان میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی انتظام ہے، حالات کو سازگار کر دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندگان کے لیے جنت کے راستے زیادہ آسان کر دیے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے. اسی طرح سے سرکش شیاطین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید کر دیا ہے، ان کی پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، زنجیریں. اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھی اعلان کرنے والے اعلان کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرنے والے، نیکی کا کام کرنے والے آگے آئیں، گناہوں کا کام کرنے والے پیچھے رہیں، دور رہیں، کیونکہ یہ موسم خیر کا موسم ہے، بھلائی کی یہ ایک مناسبت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، اس لیے اس سے فائدہ اٹھائیں. اس لیے عام حالات میں نیکیوں کا اجر جو ملتا ہے وہ ملتا ہے، فضیلت کے وقتوں میں، فضیلت کی جگہوں میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے عام حالات میں گناہوں کا یا معاصی کا جو گناہ ملتا ہے وہ ملتا ہے، لیکن فضیلت والے وقتوں میں، فضیلت والی جگہوں میں گناہوں کی سزا یا گناہوں کا انجام بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے نیکی کے کام کرنے والے آگے آئیں، یہ موقع ان کے لیے ہے. گناہوں کے کام کرنے والے پیچھے رہیں، کیونکہ انہیں چاہیے کہ اس سے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس موسم میں نیکیاں کریں، ورنہ کم از کم گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. ان کاموں میں سے ایک خصوصیت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اللہ کی کتاب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں یہ بات بھی بتلائی گئی ہے کہ ماہ رمضان یہ قرآن کریم کے نزول کا بھی مہینہ ہے. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ قرآن کریم ہی نہیں بلکہ آسمانی کتابیں ساری کی ساری روایتوں سے پتہ چلتا ہے، صحیح روایتوں سے، کہ ساری آسمانی کتابوں کا نزول ماہ رمضان ہی میں ہوا ہے. بعض روایتوں میں اس کی تاریخ وغیرہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں کوئی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا. مثال کے طور پر صحف ابراہیم پہلی رمضان کی پہلی تاریخ میں، اور فلاں کتاب 6 تاریخ کو، فلاں کتاب 13 تاریخ کو، فلاں کتاب، بعض روایتوں میں ان وقتوں کی بھی تعین کی گئی ہے، لیکن اس کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ تاریخیں ایسی ہی ہیں. لیکن یہ روایت تو مستند طور پر ثابت ہے کہ آسمانی کتابیں، کتب یا ایسے ہی صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں اتارے، اور قرآن کریم کا نزول بھی ماہ رمضان میں ہوا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن کریم کا نزول ماہ رمضان میں ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کا، قرآن کریم کو پڑھنے کا کیا معمول رکھتے تھے، آپ کی سنت کیا ہے،
آپ کا ہدی اور آپ کا طریقہ کیا ہے، وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا اجر، اس کا فائدہ، اس کا ثواب کتنا ہے، وہ ساری تعلیمات ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے آداب کیا ہیں، کیسے پڑھنا چاہیے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ ساری ہدایات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایسے یہ بھی موجود ہے کہ قرآن کریم جو لوگ روانی سے پڑھتے ہیں، اچھی طرح سے پڑھنا جانتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں قرآن کی تلاوت میں، ان کا مقام کتنا اونچا ہے، اور جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت مہارت کے ساتھ نہیں کر پاتے ہیں بلکہ رک کر کے اٹک کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے، ان کا بھی مقام ہے، وہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر ایک ایک حرف پر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ثواب کیا ملتا ہے، اتنی ساری تعلیمات قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں دی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے، اور بڑی اہم اور عظیم الشان بات ہے قرآن کریم کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھنا، غور کر کے پڑھنا، اس کے الفاظ کو سمجھنا، اس کے معنی کو سمجھنا، اس کے ناسخ و منسوخ کو سمجھنا، اس کے احکام کو سمجھنا، اس کے حلال اور حرام کو سمجھنا وغیرہ، اور پھر اس کے بعد ان تمام چیزوں کو اپنی زندگیوں میں برتنا اور اس کی دعوت دینا، یہ سب سے اونچا مقام ہے قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے اور اس کی تلاوت کرنے کے حوالے سے۔ یہ میرے بھائیو چند باتیں ہیں جو قرآن کریم کے حوالے سے ہمیں اللہ کی کتاب میں بھی اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بتلائی گئی۔ چونکہ ماہ رمضان کی مناسبت ہے، اس لیے قرآن کریم کے حوالے سے چند باتیں اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے اور آپ تمام بھائیوں تک، بہنوں تک بطور یاد دہانی پہنچانے کے لیے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ اس کا مزید اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے آداب کے ساتھ، ان سارے احکام کے ساتھ اور ساری تمام کی تمام تعلیمات اور ہدایات کے ساتھ قرآن کریم سے اپنی وابستگی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 آیتوں میں قرآن کریم کی حقیقت کو، اس کی ڈیفینیشن کو اور اس کے پیغام کو عام کر دیا ہے، اس کی خصوصیات کو بیان فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، یہ تنزیل ہے، انزال بھی ہے قرآن اور تنزیل بھی ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انزال اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں استعمال فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوح محفوظ سے قرآن کریم کے اترنے کا تذکرہ فرمایا ہے، لوح محفوظ سے اتارے جانے کا تذکرہ جہاں ہے وہاں پر انزال ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یا سورہ مثال کی طور پر سورہ بقرہ میں رمضان کے حوالے سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ انداز وہاں استعمال ہوا ہے جہاں ایک ساتھ میں یک بارگی قرآن کریم لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتار دیا گیا، اور اس کے بعد وہاں سے حالات اور ظروف کے اعتبار سے 23 سالہ دور نبوت میں جو قرآن کریم بستہ بستہ چند آیتیں، چند ٹکڑے یا چند الفاظ یا 1-2 لفظ مثال کے طور پر بسا اوقات اتارا گیا یا پوری صورت اتاری گئی، یہ پورا جو انداز ہے اس کو بستہ بستہ جو اتارا جانا جس کو کہا گیا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنزیل کے لفظ سے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے بستہ بستہ اتارا ہوا کلام ہے۔ تنزیل رب العالمین یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے الگ الگ کر کے اتارا ہے تاکہ آپ اسے اطمینان سے پڑھیں، تاکہ آپ اسے لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پڑھ کر کے سنائیں، اس کی تلاوت لفظی بھی کریں، اس کی تلاوت معنوی بھی کریں، اس کی تفسیر بھی بتائیں اور اس پر عمل کر کے اس کا سلیقہ اور طریقہ بھی بتلائیں، اس کی تطبیق بھی بتلائیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اسی لیے ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا اور اس کے اتارنے کے لیے وہاں سے جو اتارا گیا وہ ایک ساتھ میں، لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا گیا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، اور اس کی حکمت بتلائی گئی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں وہ حکمت
آج بھی موجود رہے گی، ہمیشہ موجود رہے گی۔ اس کو پڑھنے میں، اس کی تلاوت کرنے میں، اس کو سمجھنے سمجھانے میں، ایسے ہی اس کی نشر و اشاعت کرنے میں، ہر پہلو پر وہ مصلحت اور وہ حکمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اسے ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے، رک رک کر کے پڑھیے۔ یہ آیت کریمہ کا معنی ہے۔ یاد کریں کہ یہ جو تعلیم دی جا رہی ہے اور قرآن کریم کے اتارے جانے کا جو طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کی جو حکمت بیان کی جا رہی ہے، وہ حکمت بڑی اہم ہے، بڑی عظیم الشان ہے۔ آج بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، داخل نماز تلاوت کریں یا خارج نماز تلاوت کریں، نماز کے اندر یا باہر، ہر صورت میں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت اسی انداز سے کرنی ہے جس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارنے کا مقصد بیان فرمایا ہے، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کے سامنے قرآن کی تلاوت کی ہے اور کر کے اس کا طریقہ اور سلیقہ بتلایا ہے۔ یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ ماہ رمضان کے حوالے سے خالی میں اتنی سی بات عرض کر دوں کہ ماہ رمضان میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین علیہ السلام ڈیلی، ہر رات، رمضان کی ہر شب جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن کریم کا دور کراتے تھے۔ قرآن کریم کا معارضہ یا مذاکرہ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی پڑھنا، پڑھ کر کے سنانا اور سننا سنانا، یہ مذاکرہ یا معارضہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنے کے لیے جبریل امین تشریف لایا کرتے تھے۔ اور ایک طرف قرآن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجنا اور ماہ رمضان ہی میں قرآن کریم کا نزول ہونا اور پھر ہر رات جبریل امین کا آنا، ایک طرف اس روحانی فیض اور قرآن کریم کے نور کا آنا، قرآن کریم کے نور کی تلاوت ہونا بار بار، اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخاوت کا، آپ کی دریا دلی کا بڑھ جانا، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ میں تھیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ بڑی سخاوت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ سخاوت آپ کی رمضان میں ہوا کرتی تھی، اور ہر رات چونکہ جبریل امین سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی تو آپ کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور تفصیلات حدیث کے اندر موجود ہیں، یہاں ابھی اس کا مقصود نہیں ہے، وہ ساری باتیں یہاں پر ذکر نہیں کرنی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات خاص طور پر ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مسئلہ کہ قرآن کریم کو خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان میں دور کیا جاتا تھا، اسے دہرانا، اس کا اعادہ کرنا، اسے پختہ کرنا، اور اس کے لیے اہتمام جبریل امین علیہ السلام کا تشریف لانا، بھیجا جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کا اس ماہ مبارک سے کتنا گہرا تعلق ہے، ماہ رمضان سے کتنا گہرا ربط ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ صیام یعنی روزہ اور قرآن، یہ دونوں عبادتیں، یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گی۔ یہ دونوں قرآن کریم اور رمضان اور روزہ، یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بندے کی سفارش کریں گے، دونوں چیزیں سفارش کریں گی، قرآن بھی اور صیام بھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ روزہ آئے گا، روزہ کہے گا منعتہ الاکل والشہوات فی النہار، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اس بندے کو تیرے دن کے وقت میں، روزہ کہے گا اے اللہ میں اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا اور شہوتوں سے یعنی خواہشات سے روکے رکھا، ناجائز خواہشات تو ناجائز ہی ہیں، جائز خواہشات سے بھی میں نے پابندی لگا رکھی تھی اس کے اوپر، فشفعنی فی، اس لیے میری سفارش اس بندے کے بارے میں قبول فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائے گا۔ ایسے ہی قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے گا اور کہے گا اے اللہ منعتہ النوم باللیل، میں نے رات میں اسے سونے سے روک رکھا، میں نے رات میں سونے پر پابندی لگا رکھی تھی، یعنی دیر تک قرآن کریم گھنٹوں کھڑے ہو کر کے یا تو داخل نماز
قیام اللیل تراویح تہجد میں پڑھا کرتا تھا یا ایسے بھی دیر دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا. اس لیے فشفعنی فی، میری سفارش اور میری دعا اس بندے کے بارے میں قبول فرما. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فیشفعان یا فیشفعان، دونوں سفارش کریں گے یا دونوں کی سفارشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا. بہرحال میرے بھائیو، قرآن کریم بھی ہے اور ماہ سیام بھی ہے، سیام بھی اکٹھا ہے اور قرآن کریم بھی اکٹھا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھیں. قرآن کریم سے رشتہ ماہ رمضان ہی میں نہیں ہونا چاہیے. ماہ رمضان ہی میں قرآن کی گفتگو، قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کے آداب، اس کے طریقے بیان کیے جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت رمضان ہی میں کریں یا قرآن کریم کے نزول کا مہینہ تو رمضان ہے، لیکن رمضان قرآن کی تلاوت کا مہینہ نہیں ہے کہ صرف قرآن کریم کی تلاوت ماہ رمضان میں کی جائے گی اور اس کے بعد رمضان ختم تو تلاوت قرآن کریم کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے اور ہم اسے سجا کر کے رکھ دیں طاقوں پر اور اسے بھول جائیں، فراموش کر دیں. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم سے تو ہمیشہ رشتہ ہونا چاہیے، ہمیشہ تلاوت ہونی چاہیے، ہمیشہ پڑھا جانا چاہیے. اس کی لفظی تلاوت بھی ہونی چاہیے، اس کی معنوی تلاوت بھی ہونی چاہیے. جہاں جہاں تلاوت کا لفظ آیا ہوا ہے، تلاوت کے معنی میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اسے تلاوت لفظیہ اور تلاوت معنویہ دونوں مراد ہیں. یعنی صرف اور صرف ناظرہ قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنا، اس کی آیتوں کو پڑھ کر کے گزر جانا، یہ تو لفظی تلاوت ہے. معنوی تلاوت یہ ہے کہ اس کے معنی کو سمجھنا، اس کے الفاظ کے معنی سمجھنا، اس کے احکام کو سمجھنا، اس کے حلال و حرام کو سمجھنا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام کیا ہے، رب ذوالجلال ہم سے آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے، اسے سمجھنا. یہ اس کی معنوی تلاوت ہے اور اصل تلاوت معنوی تلاوت ہے، کیونکہ وہی مقصود قرآن ہے، وہی مقصود انزال قرآن ہے. قرآن کریم کے اتارے جانے کا مقصد ہی یہی. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ایک آیت کریمہ پھر آگے مزید بات آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ بابرکت کتاب قرآن کریم ہم نے آپ پر اس لیے اتاری ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ بابرکت کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، آپ پر اتاری ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ آپ کے یہ متبعین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان اس قرآن کی آیتوں میں تدبر کریں، اس میں غور کریں، اس کے معانی کو سمجھیں، اس کے پیغام کو کشید کریں، اس کے مسائل کا استنباط کریں، اس سے احکام کا استخراج کریں. اس مقصد کے لیے ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے. وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل والے ہوں گے، سوجھ بوجھ والے ہوں گے، اس قرآن کریم کا پیغام سمجھیں گے، وہ اس سے نصیحت بھی حاصل کریں گے، اسے اپنی زندگیوں میں برتیں گے، اسی کی روشنی میں اپنے عقیدے کو، اپنی عبادات کو، اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو، اپنے رہن سہن کو، اپنی صبح و شام کو، اپنی عائلی زندگی کو، اپنی زندگی کے تمام تر پہلوؤں کو اسی کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے. وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رکھو کیا ہے؟ غور کرنا، تدبر کرنا، معانی کو سمجھنا، اس کے ناسخ و منسوخ کو سمجھنا، حلال و حرام کو سمجھنا، اس کے عذاب جہنم کی آیتیں آئے تو اپنے دل میں خوف کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا. جنت کی آیتوں کا تذکرہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا. رحمت کی آیتوں سے گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی بھیک مانگنا. یہ اصل میں قرآن کریم کی تلاوت کا طریقہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقصد بیان فرما دیا ہے. راہ رمضان کے حوالے سے جو خاص بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اہتمام زیادہ ہونا چاہیے. عام حالات میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. صرف اور صرف میرے بھائیوں کسی بیماری کی بنیاد پر ٹانگنے، لٹکانے، باندھنے اور جھاڑ پھونک اور دم کرنے کے لیے قرآن کریم نہیں ہونا چاہیے، یا کسی موقع پر قول و قرار لینے کے لیے، قسم وسم دینے دلانے کے لیے قرآن کریم کو نہیں لانا چاہیے. صرف اور صرف میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس طرح کے مقصد کے لیے نہیں قرآن کریم ہے. یا قرآن کریم کو صرف اور صرف ایک دعوے کے طور پر اس کی توہین کہیں کی جا رہی ہو تو آدمی جذبات میں جان دینے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن وہی قرآن کریم، ہمارا رشتہ کتنا ہے قرآن کریم سے؟ اگر کوئی 10-5 ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی توہین کی بات سن
سنتا ہے قرآن کریم کے بارے میں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہے. ٹھیک ہے یہ ایمانی غیرت ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا تعلق قرآن کریم سے پورے سال کتنا رہتا ہے؟ ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں, کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ اپنی زندگیوں کا ذرا جائزہ لے کر کے دیکھیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی ہمارا رابطہ, ہمارا رشتہ, ہماری وابستگی قرآن کریم سے ویسے ہوتی جیسے ہونی چاہیے تو اللہ کی قسم ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمت نہ کر سکتی کہ اس کی توہین کے لیے ہاتھ بڑھا دے, توہین کے لیے کوئی ایکشن لے لے, توہین کرنے کے لیے کوئی قدم بڑھا دے. اس کی کوئی ہمت نہیں کر پاتا. لیکن دنیا دیکھتی ہے یہ سارے مسلمان صرف اور صرف اس کے حوالے دیتے پھرتے ہیں, اس سے برگشتہ ہیں. کتنی تلاوت, زبانی تلاوت, کتنی مانوی تلاوت, کتنا قرآن کریم کی تعلیم کا ان کی زندگیوں پر اثر دکھائی دیتا ہے, کتنا قرآن کریم کی تعلیمات کا اثر ان کے کاروبار پر, کتنا قرآن کریم کا اثر ان کے شادی بیاہ پر, کتنا قرآن کریم کا اثر ان کی عبادات پر, کتنا قرآن کریم کا اثر ان کے کاروبار پر, کتنا قرآن کریم کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے میں ہم کرتے ہیں. ذرا اس کا اندازہ لگائیں. قرآن کریم پڑھا جائے تو ہمیں دلچسپی نہیں لگتی, گانے کی آوازیں ہمارے کانوں میں آ جائے تو ہم متاثر ہو جاتے ہیں. اذان کی آوازیں ہمیں متاثر نہیں کرتی, قرآن کریم کی آوازیں ہمیں متاثر نہیں کرتی. لیکن دنیاوی آوازیں, شیطانی آوازیں, یہ گانے بجانے اور یہ رقص و سرود اور سارنگی کی آوازیں ہمیں متاثر کر دیا کرتی ہیں. یہ میوزک ہمارے دلوں کو کھینچ لیتا ہے. میرے بھائیوں یہ نتیجہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں آئے دن صبح و شام قرآن کریم کا ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے, مذاق کیا جاتا ہے. کوئی اس کی توہین کرتا ہے, کوئی اسے جلاتا ہے, کوئی اسے اپنے پیروں تلے رونقنے کی ہمت کرتا ہے. ہمارا کردار کیا ہے؟ صرف جذباتیت کا نام نہیں ہے ایمان. ایمان میرے بھائیوں ما وقر فی القلب وصدقته الاعمال, ایمان وہ ہے جو دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو جاتا ہے اور عمل اس کی تصدیق کرتا ہے, اعمال تصدیق کرتے ہیں. ہماری زندگیوں میں عملی طور پر قرآن کریم کتنا ہے؟ بھلا بتاؤ ذرا اس قوم کے بارے میں کیا بات کریں جو قرآن کریم کو بیچ کر کے کھانے کا ایک نظام قائم کر رکھی ہے اور دھیرے دھیرے ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے. قرآن کریم سے علاج کے نام پر, قرآن کریم سے رقیے کے نام پر, قرآن کریم سے دم اور جھاڑ پھونک کے نام پر ایک ریلا چل رہا ہے صبح و شام. کوئی کہتا ہے قرآن کریم سے ہم عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے ہم توحید کی تعلیم دیتے ہیں, کوئی کہتا ہے ہم قرآن کریم کو پڑھ کر کے دم اور جھاڑ پھونک کر کے اسے شرک سے بچاتے ہیں, کوئی کہتا ہے ہم قرآن کریم کی تلاوت کر کے ہم لوگوں کی تعویذوں کو ان کے گلوں سے نکال دیتے ہیں, ان کے ہاتھوں پیروں سے نکال دیتے ہیں. یہ بڑی تعریف کا کام سمجھتا ہے. بھلا بتاؤ میرے بھائیوں میرے بزرگوں کہ یہ سارے کام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کرام کی سیرت میں, بعد کے ادوار میں کیا قرآن کریم کے ساتھ یہ رویہ جو آج مسلمانوں نے روا کر رکھا ہے, کیا اس کا کوئی ثبوت, اس کی کوئی اصل ہمیں پوری تاریخ میں ملتی ہے؟ قرآن کریم کا تعلق یہیں تک رہ گیا ہے, یہیں تک قرآن کریم کا تعلق رہ گیا ہے. بس میرے بھائیوں زندگی میں قرآن کریم نافذ کر کے دیکھو, تب جا کر کے آپ کو چلتا پھرتا قرآن جب دنیا دیکھے گی تو ہمت نہیں کر سکے گی کہ قرآن کریم کے بارے میں زبان کھولے. لیکن ہم اور آپ صرف اور صرف میرے بھائیوں گفتار کے غازی ہیں, کردار میں قرآن کریم ہماری زندگیوں میں دکھائی نہیں دیتا. الا ماشاء اللہ الا من رحم اللہ. تو صرف اور صرف جذباتیت کی بات کرنا, صرف اور صرف میرے بھائیوں عقیدت کی بات کرنا, ارادت کی بات کرنا, یہ انصاف نہیں ہے قرآن کریم کے ساتھ میں. بھلا وہ نبی جس نبی کے دل پر قرآن کریم اترا تھا, وہ قرآن کریم کو ماہ رمضان کی ہر شب میں جبریل امین کے ساتھ بیٹھ کر کے مذاکرہ کیا کرتا تھا. اس نبی نے بھی جب قرآن کریم کی تلاوت کی گئی آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی, آپ زارو قطار رونے لگے, بلک کر کے رونے لگے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آخر وہ کون سا اثر تھا قرآن کریم تھا, کون سا اثر تھا قرآن کریم کا, کون سی تاثیر, کیا مسئلہ تھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں قرآن کریم کی تلاوت سے اشکبار ہو جایا کرتی تھیں؟ قرآن کریم کا اثر کیوں تھا, کیوں نہیں ہے آج میرے بھائیوں میرے بزرگوں؟ ہمیں اور آپ کو اپنی حالت زار پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا رشتہ قرآن کریم سے کتنا ہے, ہمارا تعلق قرآن کریم سے کتنا ہے, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ماہ رمضان کی مناسبت ہے, اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کافی ہو رہی ہے, ایک پارہ, آدھا پارہ اور اس سے کم زیادہ مسجدوں میں میرے بھائیوں قیام کی شب میں, راتوں میں قرآن کریم پہ امام پڑھتا ہے, حافظ قرآن تلاوت کرتا ہے. اس کے علاوہ دن اور رات کے بھی بہت سارے وقتوں میں
ہم بیٹھ کر کے کبھی آدھا پارا، ایک پارا، کبھی اس سے کم، کبھی اس سے زیادہ، کبھی 2-4 صفحات ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا سمع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی تربیت کے ماحول میں، اسی رمضان کے مدرسے میں ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے وہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پورے سال زندگی میں ہمیشہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ گہرا کر لیں، اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، کیونکہ یہ قرآن کریم کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ دنیا میں کسی کی بات لے جائی جائے، کسی کی کتاب آ جائے، کسی کا آرٹیکل آ جائے، کسی کا اسٹیٹمنٹ آ جائے تو آدمی متاثر ہو جاتا ہے، فلاں نے کہا ہے، یہ بات فلاں کی ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے بیان جاری کیا ہے۔ یہ بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ فرمان اور پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ بھلا ہم نے قرآن کریم کو اس کا مقام دیا یا نہیں دیا؟ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کے بارے میں فرمایا ہو، میرے بھائیوں جس قرآن کے بارے میں فرمایا ہو، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے گا اسے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، ایک حرف کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی 10 گنا، ایک نیکی کا اجر، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا دیا جائے گا، اقل شیء کم سے کم دیا جائے گا۔ ورنہ جتنا اخلاص، جتنی للہیت، جتنی اتباع سنت، جتنا جذبہ، جتنے آداب، جتنے سلیقے برتے جائیں گے، اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ الی ما لا نہایہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس کا ثواب وہ کہاں تک ہمیں دے سکتا ہے۔ یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم سمجھیں جس حرف پر، جس کلام کے حرف پر 10 نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لفظ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، حرف کی بات کر رہا ہوں۔ من قرأ الف لام میم، الف لام میم جس نے پڑھا تو یاد رکھو الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، اس طرح سے 3 حرفوں پر 30 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم عطا فرمائے گا۔ بھلا بتاؤ دنیا کے کس کلام کو پڑھنے سے یہ ثواب مل سکتا ہے، کس فرمان کو پڑھنے سے یہ مقام مل سکتا ہے؟ ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اور ایک بات اور عرض کر کے بھی بات آگے بڑھاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان لوگوں کے لیے جو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے امت نے قرآن کریم سے رشتہ توڑ دیا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پروردگار، میری امت کے لوگوں نے، میری قوم کے لوگوں نے قرآن کریم سے رشتہ توڑ دیا تھا، اسے قطع تعلق کر لیا تھا، مہجور چھوڑ دیا تھا، اس سے رشتہ کمزور کر لیا تھا، اس سے وابستگی ختم کر لی تھی۔ کوئی دنیا کا کام آ جائے، جھوٹ بولتا ہے کہ سچ بولتا ہے، کنفرم کرنا ہو تو قرآن کریم لایا جاتا تھا۔ قرآن کی قسم کھا لو، قرآن پر ہاتھ رکھ دو، اس کام کے لیے امت قرآن کریم کا استعمال کرتی تھی، جھاڑ پھونک دم کرنے کے لیے قرآن کریم کا استعمال کرتی ہے، لیکن اس کے ایک ایک حرف پر اے اللہ تو نے 10 نیکیاں کم سے کم دینے کا وعدہ کیا ہے، میری امت نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ یاد رکھو یہ شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت کریں گے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری قوم کے لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، اسے چھوڑا ہوا بنا دیا، کنارے کر دیا۔ یہ آیت کریمہ کے سیاق کا ترجمہ آپ سمجھیں اس بات کو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کے دل پر قرآن اترا بلسان عربی مبین، ایک واضح عربی زبان کے اندر بلیغ اور فصیح، ایسا مقام، ایسا معیار زبان کا کہ دنیا کے بڑے بڑے عربی دان میرے بھائیوں سرنڈر ہو گئے قرآن کریم کے سامنے۔ وہ قرآن کریم اترا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، آپ کے صحابہ آپ نے صحابہ کو پڑھنے کے لیے کہا کرتے تھے، اور جب وہ تلاوت کرتے تھے تو نبی علیہ السلام اس تلاوت کو سن کر کے زار و قطار رویا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ ہمارا رشتہ قرآن کریم سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگیوں میں قرآن کریم صرف اور صرف عقیدت کے نام پر، ارادت کے نام پر، جذباتیت کے نام پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عمل کے نام پر، عقیدے کے نام پر، پیغام کے نام پر، اسوے کے نام پر، آئیڈیل کے نام پر قرآن کریم زندگیوں میں نافذ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن کریم کی بات کے بارے میں اتنی بات تو ہو گئی، اب قرآن کریم کے حوالے سے یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔
قرآن کریم کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، دو بات سمجھنی ہے، اور اس کے بعد ذرا رمضان کے پس منظر کو سمجھیں کہ آج قرآن کریم کو رمضان میں جب پڑھا جاتا ہے بہت ساری مسجدوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہیں 10 دن کی تراویح کا انتظام ہے، کہیں 6 دن کی تراویح کا انتظام ہے، کہیں 3 دن کی تراویح کا انتظام ہے، کہیں ایک رات میں شبینہ کے نام پر قرآن کریم کو پڑھنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور واقعی دعویٰ ہے، پڑھا تو نہیں جا سکتا، صرف اور صرف دعویٰ ہی کیا جا سکتا ہے، اس کا حق نہیں بلکہ اس کے ساتھ تلاوت کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ کی سیرت میں پوری تفصیل موجود ہے کہ آپ قرآن کریم کو کیسے پڑھا کرتے تھے، آپ کی تلاوت کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو روایتیں صرف اور صرف اپنے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ قرآن کریم جب پڑھا جائے تو ایک بات تو آپ نے سن لیا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ ٹھہر کر کے رک کر کے پڑھیں، اور وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور اللہ نے فرمایا تنزیلا، وَنَزَّلْنَاهُ تنزیلا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، اور آپ ٹھہر کر کے پڑھیے، یہ بات۔ اور اس کے بعد قرآن کریم اتارا اس لیے گیا ہے کہ آپ غور کریں، تدبر کریں، اس ساری بات تو بیان کر دی گئی ہے۔ اچھا ایک بات اور رہے گی، وہ بھی آپ سن لیں تاکہ وہ بات چھوٹ نہ جائے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کے حوالے سے بات بیان فرمائی ہے۔ جو لوگ ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، قرآن کریم پڑھتے، بہت سارے حفاظ ہیں، قراء ہیں اور علماء ہیں جو بھی بڑی روانی کے ساتھ قرآن کریم کو ڈھنگ سے پڑھتے چلے جاتے ہیں، اس کے آداب کے ساتھ، اس کے احکام کے ساتھ، اس کی تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ درجہ، ایک طبقہ، دوسرا طبقہ ہے وہ جو کم پڑھا لکھا ہے، جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے بڑی مشقت سے پڑھتا ہے، اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا تذکرہ فرما دیا۔ آپ نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتعتع فیہ لہ اجران۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو روانی کے ساتھ قرآن کریم کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن یاد رہے قرآن کریم صرف اور صرف زبان سے نہیں بلکہ سینوں میں، دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہو، زندگی میں اس کا عمل، اس کے اعمال اور اس کا کردار اس کی گواہی دیتا ہو، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ میرے بھائیو یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اور جو قرآن کریم پڑھتا ہے وَيَتَعْتَعُ فِيهِ، اور اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، رک رک کر کے پڑھتا ہے، مشکل سے پڑھتا ہے، لہو اجران، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوہرا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دوہرا اجر یعنی آپ اگر بہت ہی سمپل سمجھنا چاہتے ہو کہ اگر ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے تو دوہرے اجر کا مطلب یہ ہے کہ اسے 20 نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آپ یہ سوچیں اس کے لیے ایک تو قرآن کی تلاوت کا جذبہ اور دوسرے مشقت اور پریشانی اٹھانا، دونوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صلہ عطا فرمائے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کے حوالے سے اس کے پڑھنے کے آداب کا خیال کرنا ضروری ہے۔ یہ سارے فضائل، یہ سارے درجات، یہ سارے اجر و ثواب اسی پر ڈیپینڈ ہے کہ قرآن کریم کو ویسے پڑھا جائے جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یتلونہ حق تلاوتہ، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے قرآن عطا فرمایا ہے، ہم نے قرآن، اللہ کی کتاب، اللہ فرماتا ہے ہم نے عطا فرمائی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی ویسے تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ میرے بھائیوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنے عزیزوں سے مجلسوں میں کہ ہم کسی دنیا کے کسی آدمی کی بات کو، اس کے اسٹیٹمنٹ کو اگر جلدی جلدی پڑھیں، جہاں وقف کرنا ہے وقف نہ کریں، جہاں وقف نہیں کرنا ہے وہاں وقف کر دیں، معنی کچھ کا کچھ ہو جائے تو وہ انسان بھی آپ کے اس طریقے کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ اس کی بات کا معنی بدل جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہماری بات کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ رب ذوالجلال کے کلام کو اگر ہم نے ان آداب کے ساتھ نہیں پڑھا تو بھلا بتاؤ کہ معنی کیا سے کیا ہو جائے گا۔ بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ یہ غیرت کیسے ہو سکتی ہے ایک مسلمان کی، کیسے ہو سکتی ہے میرے بھائیوں کہ قرآن کریم کی تلاوت ایسے کرے کہ اس کے ساتھ تلاوت ہو جائے، کھلواڑ ہو جائے، اور نہ جانے کہاں سے کہاں ملا دے، کوئی وقف نہیں، کوئی میرے بھائیوں کسی طرح کا کوئی اہتمام نہیں، قواعد کا، تجوید کا، اوقاف کا، لازم غیر لازم کا کوئی اہتمام نہیں۔
بس اپنی طرف سے جو بھی طریقہ سمجھ میں آتا ہے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یہ حیرت ناک بات ہے. میں کہتا تھا 2 حدیثیں صرف اور صرف. ایک میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کو جیسے کوئی سورت ہے 10 آیتیں ہیں تو آپ علیہ السلام اس کی تلاوت کیسے کرتے تھے؟ سب سے پہلی بات آیتوں کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے. آیتیں الگ الگ, ایک آیت کو دوسری آیت سے جہاں تک کوشش ہو نہیں ملانا چاہیے. ایک آیت دوسری الگ آیت, دوسری آیت اس سے الگ, تیسری سب کو الگ الگ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کان یقطع آیتن آیتن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے, ایک ایک آیت کو جدا جدا کر کے پڑھا کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس طرح سے آپ الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے. تو اس حدیث سے کیا معلوم پڑا, ام سلمہ کی حدیث سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ آپ آیتوں کو الگ الگ کرتے تھے, نہیں ملاتے تھے. اور اس کے بعد اس کے اندر آیت کے اندر پڑھنے کا ادب کیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عنہ کسی بخاری کی روایت میں ان سے کسی نے پوچھا کیف کان یقرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن, قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے بیان فرمایا کانت قراءته مدا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت آپ کی تلاوت مد ہوا کرتی تھی. اور اس کے بعد اس کو بتایا پریکٹیکل کر کے کہ آپ کیسے کیا کرتے تھے. آیت کے اندر کے الفاظ کو الگ الگ کر کے اس کو اب اس کا حق دے دے کر کے پڑھا کرتے تھے. مثال کے طور پر کہا آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الگ ایک دم ستھرا, الرحمن ستھرے طور پر سمجھ میں آئے, الرحیم بالکل ستھرے طور پر سمجھ میں آئے. تو مدن یعنی الفاظ کے اخیر کو کھینچ کر کے الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے تاکہ بالکل واضح ہو جائے. الفاظ کو آپس میں نہیں لپیٹنا ہے اور آیتوں کو آپس میں نہیں لپیٹنا ہے. مجھے بتاؤ میرے بھائیوں, ذرا انصاف کے ساتھ بتاؤ کہ قرآن کریم کی تلاوت جو کی جاتی ہے ان 10 روزہ تراویح کے اندر, ان 3 روزہ 6 روزہ یا 3 روزہ تراویح کے اندر, بھلا بتائے کوئی کہ قرآن کریم کی تلاوت کیسے ہوتی ہے, کیسے تلاوت ہوتی ہے؟ کانت قراءتہ مدن, دور دور تک کہیں وقف دکھائی نہیں دیتا. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, اور آپ سوچیں کہ 10 دن کی تراویح کا مطلب ہے کہ 3 پارہ ڈیلی, اس کے بعد 6 پارے 6 دن میں اگر پڑھا جاتا ہے تو 5 پارہ ڈیلی, 3 دن میں پڑھا جاتا ہے تو 10 پارہ ڈیلی. اور شبینے کے اندر تو میرے بھائیوں پورا قرآن ایک شب میں, نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے 3 دن سے قرآن کریم پڑھا لم یفقہ, اس نے کچھ نہیں سمجھا قرآن کریم کو, قرآن کریم کے ساتھ اس نے انصاف نہیں کیا. یہ طریقہ عام طور پر نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. ہاں رمضان اور فضیلت کے وقتوں میں فضیلت کی جگہوں پر آدمی پہنچے تو اس سے زیادہ کی تلاوت کرنے کی اجازت ہے, جیسا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت کے اندر 7 دنوں کا تذکرہ ہے میرے بھائیوں. تو خلاصے کلام یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ وہ طریقہ جو چل رہا ہے وہ ناانصافی کا طریقہ ہے, ظلم کا طریقہ ہے. حزن لا تنصروه نصر الدقل, ایسے نہ کرو جیسے لوگ کھجوروں کو ہوا میں اڑاتے ہیں اور وزن دار کھجوریں ایک جگہ گر جاتی ہیں اور پھسپھسی کھجوریں, کیڑے کھائی ہوئی کھجوریں یا اس کے گرد و غبار دوسری طرف اڑ جایا کرتے ہیں. تم قرآن کریم کے ساتھ ایسا نہ کیا کرو. اور جیسے اشعار کو لپیٹ لپیٹ کر کے لوگ پڑھتے ہیں ویسے قرآن کریم کو لپیٹ لپیٹ کر کے نہ پڑھا کرو. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, کون سا طریقہ ہے, کون سی سنت ہے یہ بار بار سنت کی بات کرنا اور یہ عمل سے, کردار سے, رویے سے سنت کا ٹھٹھا اور مذاق اڑانا مسلمان کر رہا ہے. یہ توہین گھر کے اندر لوگ کر رہے ہیں تو بھلا بتاؤ کہ دشمن اگر توہین کرتا ہے تو کیا غلط کرتا ہے؟ بھلا بتاؤ مجھے, مغرب اور مشرق سے اگر توہین ہوتی ہے قرآن کریم کی تو ہمارے جذبات بھڑک اٹھے, ہمارے خون کے اندر اشتعال پیدا ہو جاتا ہے, لیکن ہم اندر بیٹھ کر کے اسلام کے نام لیوا, قرآن کے نام لیوا, سنت کا ورد کرنے والے, سنت کا وظیفہ پڑھنے والے, ہم قرآن کریم کا مذاق اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے ہیں؟ کون سی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں بتایا گیا ہو کہ 10 دن کے اندر تراویح پڑھ کر کے قرآن سنا کر کے ختم کر دیا جائے؟ کون سی حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہو کہ 6 دن کی تراویح ہونی چاہیے؟ کون سی حدیث ہے 3 دن کی تراویح ہے؟ کون سی حدیث ہے جہاں بتایا گیا ہو کہ 1 دن کے اندر قرآن کریم پڑھ کر کے ختم کر دیا جائے؟ یہ بتاؤ سنت کا مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کریم کا مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کریم اس لیے نہیں اترا تھا
جس کام کے لیے اسے استعمال کیا جا رہا ہے. اور پھر میرے بھائیوں 10 دن کے اندر تراویح پڑھ کر کے اس کے بعد 20 دن کی فرصت, 6 دن پڑھ کر کے میرے بھائیوں 20-25 دن کی فرصت, ایسے 3 دن پڑھ کر کے تقریباً پورے مہینے کی فرصت. یہ کون سا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں, ذرا آپ متاثر نہ ہو جانا. ہمارے بہت سارے بھائی جن کے کچھ کاروبار وغیرہ ہے نا, دیر سویر وہ سوچتے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ اپنے لیے بھی اگر راستہ نکل جاتا کہ اس کی جواز کی کوئی شکل نکل جاتی تو ہم بھی ایسے پڑھ کے فرصت حاصل کر لیتے اور اپنے کاروبار میں مشغول رہتے. یاد رکھو دھوکے میں نہیں آنا. سنت سے زیادہ میرے بھائیوں دنیا میں کوئی چیز عظمت والی نہیں ہے. سنت اللہ کا دین ہے, سنت اسلام ہے, سنت قرآن ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت ہے. جتنا قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت ہے اتنا سنت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھو. اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں پیغام یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ناانصافی نہ کرو. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے, اسے اس کا مقام دو, اسے اس کا حق دو, اسے ویسے تلاوت کرو جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. کم پڑھو. صحابہ کہتے ہیں ہمارا طریقہ تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے قرآن کریم جب پڑھتے تھے, قرآن کریم اترتا 10 آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے ہم کو پڑھ کر کے سناتے, اس کے بعد اس کے معانی سمجھاتے, اس کی تفسیر بتلاتے, اس کا پیغام بتلاتے, اس کا حلال و حرام ناسخ و منسوخ سمجھاتے. اور اس کے بعد جب ہم اس کو پڑھ لیتے زبان سے, یاد کر لیتے دل سے, عمل کر لیتے اعضاء اور جوارح سے, پیغام دنیا میں عام کر دیتے, تب اگلی 10 آیتیں پھر لے کر کے بیٹھتے. یہ طریقہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ طریقہ تھا امت کے صحابہ کرام کا, جنہیں امت کے لیے تا قیامت اللہ تبارک و تعالی نے آئیڈیل بنا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کا حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضانی شعبانی یہ جو طریقہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ تھوڑا سا جذبہ ٹانگ جاتا ہے اور ہم تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس میں بھی پھر مہینے کے اندر بھی کیٹیگری ہے. شروع میں جذبہ ذرا زیادہ ہوتا ہے, ایک پارا آدھا پارا آدمی پڑھ لیتا ہے, پھر دھیرے دھیرے مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ سارے جذبات ختم ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق کا سوال کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیچھے بھاگ جانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نکل جانے سے, کھسک جانے سے, بہک جانے سے, پھسل جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں استقامت کی, ثابت قدمی کی, عزم کی, ہمت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر پابندی کے ساتھ ہمیشہ عمل کرنے کی. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا مقام بندگی, اپنی غلامی کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا, اس کی الوہیت کا, اس کے اسماء و صفات کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم سے جس کا رشتہ کما حقہ ہے, یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی, اسے ہلاک نہیں کر سکتی, اسے اس کے قریب ہلاکت نہیں آ سکتی, ضلالت نہیں آ سکتی. یہ وعدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے امت کے نام. یہ قرآن کریم کی رسی جب تک تمہارے ہاتھ میں ہے, یاد رکھو لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا. اس رسی کے ساتھ میں ہوتے ہوئے ہرگز نہ تم ہلاک ہو سکتے ہو, نہ ہرگز تم کبھی گمراہ ہو سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سے اپنے آپ کو ہلاک ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے آپ کو ضلالت و گمراہی کی راہوں پر چلنے سے, جانے سے اللہ تبارک و تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.